بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس نشست میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن، جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہر کوئی دیکھو تو پریشان نظر آتا ہے، ڈپریس نظر آتا ہے، اداس، غمگین، فکر مند۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈپریشن کا علاج بتائیں، ڈپریشن کے لیے جی کوئی ہمیں آپ نسخہ بتائیں۔ آپ تو روزانہ لوگوں کو نسخے بتاتے رہتے ہیں، آج ہمیں آپ ڈپریشن کا علاج بتائیں۔ تو میں آج آپ کو ڈپریشن کا ایک انتہائی لاجواب نسخہ بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس نسخے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں تمام ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کہ کون سے لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، کون سے لوگوں کو ڈپریشن کا مرض ہوا کرتا ہے، اور ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ڈپریس صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں صرف دنیا کی محبت ہوتی ہے اور جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہوتا ہے، جن کا مطمع نظر آخرت ہو، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا تو ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہو تو اس کے لیے کیا پریشان ہونا۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے اور کل کو وہ مر جائے تو اس کے کس کام کا ہے؟ کہ کسی کے عالی شان بنگلے ہیں، جہاز ہیں، کچھ بھی ہے کسی کے پاس، تو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر مت سمجھے، کیونکہ وہ کل خود اس مٹی میں ملنے والا ہے۔ اس کا یہ چیز کوئی بھی کسی چیز کام نہیں آئے گا۔ تو سامعین و ناظرین، ڈپریس اور پریشان اور غمگین لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب آپ نے جانا ہے تو کیوں آپ اس دنیا کے لیے اتنے فکر مند ہوں؟ فکر مند تو اس چیز کے لیے ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا فکر مند ہونا۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ ٹرین اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے ہوں، کسی بھی وقت آپ کی ٹرین آ سکتی ہے اور آپ نے چلے جانا ہے، تو آپ کیوں ٹرین اسٹیشن کو سجانے پر لگ جائیں؟ اگر کوئی اس قسم کا آدمی اگر ٹرین اسٹیشن کی صفائی شروع کر دے، اس کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دے، تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے کہ ابھی آپ کی گاڑی آنے والی ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں ٹرین اسٹیشن کو سجانے کے لیے۔ سامعین و ناظرین، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے ساتھ ریٹرن ٹکٹ لے کر آیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آنے جو آپ کے پاس آنے کا ٹکٹ تھا اس کے اوپر تو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، لیکن جانے والی ٹکٹ پر ڈیٹ نہیں آپ کا لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں نظر آ رہی، حالانکہ وہ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ریٹرن ٹکٹ۔ اور وہ جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا، جو ڈیٹ اس پر لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔
تو سامعین ناظرین، میں ان حضرات کو جو پریشان رہتے ہیں، ذرا میں آپ کو ان کی تفصیل بتا دوں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ سامعین ناظرین، جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو مقصود بنا لیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مرتے جیتے ہیں اور اسی کے لیے کماتے اور کھاتے ہیں، غور و فکر، محنت و مشقت، کوشش، آرام و تکلیف، سفر و حضر، سب کچھ دنیا ہی کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہیں، آخرت کے بلند درجات اور اجور و ثمرات سے بھی محروم ہیں، اور دنیا ہی کی دنیاوی ہی زندگی بھی سکون اور اطمینان سے ان کی نہیں گزرتی، جتنا بھی کما لیں کم ہی سمجھتے ہیں، ہر وقت 99 کے پھیرے میں لگے رہتے ہیں، مقدمات کی پیروی، عہدیداروں کی خوش آمدی میں لگے رہتے ہیں، نقصان ہوا تو رونے لگ جاتے ہیں، اور نفع ہوا تو اور زیادہ نفع کی کمانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، برابر کام میں مشغول رہتے ہیں، مال میں کمی آ جانے کے خوف سے ان کو نیند بھی نہیں آتی، اور بسا اوقات ان کو کھانے کو بھی ٹائم پر نہیں ملتا، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ آپ کھانا بھی ٹائم پر کھا لیں، اور اس سب کے باوجود یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کم کمایا، اور ضرورت پورا ہونے کے بقدر ابھی نہیں ملا مجھے، یعنی کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی کچھ نہیں ملا، ان کی اتنی حیرت ہوتی ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو سامعین النظرین، لا محالہ یہ لوگ پریشان بھی ہیں اور ہمہ وقت کام میں مشغول بھی، اور ساتھ ہی تنگ دست بھی ہیں۔ اصل میں یہی لوگ تنگ دست کے زمرے میں آتے ہیں، حالانکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن دیکھو کتنے بیچارے رات دن لگے ہوئے ہیں مزدوروں کی طرح، کیونکہ جب حاجت پوری نہ ہوئی ہو تو تنگ دست ہی کہا جائے گا، ہر وقت پریشان، فکر مند، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی محنت اور مشغولیت ہے اسی قدر مال کما کر غنی ہو جاتے ہیں اور بے فکری کے ساتھ ضرورتیں پوری ہوتی رہتی، لیکن آخرت سے غافل رہنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت اور عبادت سے منہ موڑ لینے کے باعث خدائے پاک کی طرف سے سخت محنت، بے چینی، پریشانی، تنگی اور قلبی تکلیف اور دماغی الجھن کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ، زیادہ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، ملتا وہی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، پھر کیوں دنیا کے پھندوں میں پڑھ کر آخرت کا نقصان گوارا کیا جائے۔ سامعین ناظرین، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنے ہی زیادہ سے زیادہ ہو بہرحال ایک دن چھوٹنے والا ہے، موت سے چھوٹ جائے یا ویسے ضائع ہو جائے، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس کی نعمتیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آدمی اگر ذرا بھی عقل اور شعور سے کام لے تو ایسی چیز کو کیوں اختیار کرے جو ختم ہونے والی ہے، وہ تو اسی چیز کو اختیار کرے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ ایسی چیز کے پیچھے کیا پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے، اور ہم نے روزانہ اس قسم کے بیوقوفوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، جو صبح
5 بجے اٹھتے ہیں، نہ ان کو اللہ اور اس کا رسول یاد ہوتا ہے، نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، بس دن رات پیسے کے لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص آخرت کو مقصود بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر دے گا، اور اس کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کی گمان بھی نہیں ہوگا۔ دنیا اس کے پیچھے خود بھاگے گی۔ ہمیشہ جب آپ دنیا کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے پاؤں میں گرتی ہے، اور جب آپ دنیا کے پیچھے پڑتے ہو تو دنیا آپ کو ذلیل کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے اپنی تمام تفکرات کو ایک فکر میں ڈال دیا، یعنی آخرت کی فکر میں لگ گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قسم کی مشکلات اور تکلیفیں دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے تفکرات دنیاوی حالات کے بارے میں بکھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی گڑھے میں گرے۔ استغفر اللہ۔ ایسا شخص دونوں جگہ نامراد ہوا، نہ اس کی دنیا کوئی کام آئی، نہ آخرت میں اس کوئی اپنی جگہ بنا سکا وہ شخص۔ یہ تو انتہائی بد نصیب شخص ہوا، اور جو کچھ کمایا تھا وہ بھی ادھر رہ گیا۔ دنیا بعض کی طالب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی مطلوب ہوتی ہے، اور جو حضرات آخرت کے طالب ہیں، دنیا خود ان کی طالب بنتی ہے کہ جک مار کر ان کی روزی پہنچاتی ہے، اور جو لوگ اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں، آخرت خود ان کو طلب نہیں کرتی، حتیٰ کہ موت آ کر گردن دبا لیتی ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں آخرت ہوتی ہے، دنیا اس سے جھگڑتی رہتی ہے اور اس دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جس دل میں دنیا ہوتی ہے، آخرت اس سے مزاحمت نہیں کرتی، اس لیے کہ آخرت کریم ہے، وہ دوسرے کے گھر پر قبضہ نہیں کرتی، اور دنیا کمینی ہے، ہر ایک کے گھر پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک حسین عورت کی مانند ہے جو لوگوں کو اپنے حسن و جمال سے گرفتار کرتی ہے، اور اپنی بد کرداری سے اپنے وصال کے خواہش مندوں کو ہلاک کرتی ہے، اپنے چاہنے والوں سے بھاگتی ہے، اور ان کی طرف توجہ کرنے میں بڑی بخیل ہے۔ اگر متوجہ بھی ہوتی بھی ہے تو اس کی توجہ مصیبت سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے دھوکے میں جو آ گیا اس کا انجام ذلت ہے، اور جو اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ حسرت اور افسوس کی طرف چلتا ہے۔ جو اس سے بھاگے اس کے پیچھے پڑتی ہے، اور جو اس کی خدمت کرے اس سے علیحدہ رہتی ہے، اور جو اس سے آراز کرے، یعنی اس سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے، اس کی طرف ملاقات کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی صفائی میں بھی تقدر ہے، اس کی خوشی میں بھی رنج و غم ہے، اس کی نعمتوں کا پل حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے نہایت زیب و زینت اختیار کر لیتی ہے، اور جب وہ اچھی طرح پھنس جاتے ہیں تو دانت دکھانے لگتی ہے، اور ان کے منظم حوال کو پریشان کر دیتی ہے، اور اپنی نرنگیاں دکھا کر اپنی
سبز باغ ان کو دکھا کر ان کو زہر قاتل سکھاتی ہے اور ان کو اندھیروں کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میں آج ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون لوگ وہ جو پریشان ہو اور اپنے آپ کو ڈپریس کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جو آخرت کی طرف کوشش کرے گا اور آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لے گا، آخرت کو اپنی منزل سمجھے گا کہ مجھے یہاں سے ایک دن جانا ہے، میری منزل کہیں اور ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ ہاں، اس منزل کی طرف کوشش کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے جانا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں پر کوئی سفر وغیرہ میں آپ کو جانا پڑ جائے تو آپ رات سے ہی اپنا سامان باندھ لیتے ہیں اور اپنی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ یہ میں جاؤں گا تو مجھے وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اتنے بڑے لمبے سفر پر ہم نے جانا ہے اور اس سفر کی طرف سے ہم بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو لاعلم رکھے ہوئے ہیں اور اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں آگے ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے وہ جو مجھ سے نسخہ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں ڈپریشن کا یہ آپ کوئی نسخہ بتائیں، میں ان کو یہ نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ صبح، دوپہر، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز کی گولی آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں، فکر و غم ختم ہو جائیں گے۔ یہی نسخہ ہے، اور آخرت کو اپنا منزل بنا لیں، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان پختہ ہے اور اب اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانیاں، یہ دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس دنیا کو اپنا منزل بنا لیا اور اپنی اس دنیا کو آپ ٹھکانہ سمجھ لیا اور اس دنیا میں لگے رہے تو نہ دنیا بھی کام آئے گی اور نہ آخرت کام آئے گی، دونوں جگہ آپ نامراد ہوگے۔ تو امید ہے سامعین و ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا جو مجھ سے ڈپریشن کے علاج پوچھتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔